بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم النحو میں آج ہم انشاءاللہ اسم تصغیر کا مطالعہ کریں گے۔ اسم تصغیر کو اسم مصغر بھی کہا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اسم مصغر ہوتا کیا ہے؟ اسم تصغیر دیکھیں، اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ جو اسم میں چھوٹائی یا حقارت یا پیار کے معنی ظاہر کرے اسے اسم تصغیر کہتے ہیں۔ تو چھوٹائی یا حقارت یہ پہلو ہو سکتا ہے، اور دوسرا پہلو پیار کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ یعنی جیسے ہم کسی بڑے آدمی کو بھی بچہ کہتے ہیں، تو وہ بچہ کہنا کس لیے ہوتا ہے؟ کبھی وہ پیار کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کبھی جو ہے وہ حقارت، اس کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے ہم اس لفظ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہے اسم التصغیر، جس کو میں نے کہا کہ اسم مصغر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسم مصغر یا اسم تصغیر جو ہے، اس کے تین اوزان ہیں جو یہاں پر ڈسکس کیے جا رہے ہیں، ضروری قاعدے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اسم جو ہے، بنیادی اسم 3 حروف والا ہے، بنیادی اسم 3 حروف کا ہے، تو اس کی جو اسم التصغیر بنے گی وہ بنے گی فعیلن کے وزن پہ۔ کیا بنے گی؟ فعیلن کے وزن پہ۔ جیسے رجلن، کتنے حروف ہیں اس میں؟ 3 حروف ہیں، تو اس کا اسم التصغیر ہم بنائیں گے فعیلن کے وزن پہ رجیلن، رجیلن۔ تو رجلن کے معنی ہوں گے آدمی، مرد، لیکن رجیلن کے معنی ہوں گے چھوٹا آدمی، چھوٹا آدمی۔ اب یہ چھوٹا آپ اس کو پیار کے انداز میں بھی لے سکتے ہیں، وہ سیاق و سباق پر ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا لینا ہے، اور یہ حقارت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو یعنی یہ تو آدمی ہے ہی نہیں، رجلن نہیں ہے تو رجیلن ہے نا، تو یعنی ناقص آدمی ہے، نکما آدمی ہے، اس طرح کے معنوں میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے عبدن 3 حروف کا ہے، تو عبدن سے کیا ہو جائے گا؟ عبیدن، ٹھیک ہے نا، عبدن بندہ، عبیدن چھوٹا بندہ۔ اب وہ چھوٹا بندہ میں وہ حقیر بندہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ چھوٹا بندہ پیار والے انداز میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارے پاس اگر لفظ ہو کلبن، یہ بھی 3 حروف کا ہے، کتا ہے، اور اس کو چھوٹا کتا کہنا ہوگا تو کلیبن، کلیبن، تو کلبن سے کلیبن۔ جیسے ہمارے پاس لفظ حسنن، تو کیا بنے گا؟ ہا پہ کیا آئے گا؟ فعیلن وزن ہے نا، حسینن، حسینن۔ تو حسن اور حسین، حسن جو ہے وہ یعنی اس کو ہم کہیں گے یہ اسم مکبر ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اسم مصغر ہے۔ تو حسن بڑا اور حسین جو ہے وہ چھوٹا، یعنی حسن کے معنی کیا ہوں گے؟ خوبصورت، اور حسین چھوٹا خوبصورت، تو اس طرح کے معنی اس میں آ جائیں گے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس لفظ۔ اس طریقے سے ایک ہمارے پاس اگر لفظ کتابن، تو کتابن سے کیا بنے گا؟ کتیبن، تو کتاب پوری کتاب ہے، کتیبن جس کو ہم اردو میں کتابچہ کہتے ہیں نا، چھوٹی کتاب۔ اس طرح کے معنی اس میں ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ پھر مؤنث بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی صفاتی نام ہو، جیسے حسینن ہے نا، تو حسینن کا مؤنث کیا ہو جائے گا؟ حسینتن۔ وہی گول تا لگا کے جیسے ہم بچپن سے کرتے چلے آئے ہیں، وہی کام ہم یہاں پر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے ایک بات جو یہاں پر ہم نے ڈسکس کر لی، پہلی والی کہ 3 حرفی اسم کی تصغیر فاعل ان کے وزن پر آتی ہے، اس کی مثالیں آ گئی۔ دوسرا نقطہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے، جیسے جعفرن سے جعیفر، جعفر میں 4 حروف آ گئے، تو جعفرن سے جعیفرن۔ تو جعفر کہتے ہیں دودھ کی نہر کو، دودھ کی نہر کو، تو جعفر دودھ کی بڑی نہر ہو جائے گی، تو جعیفر کیا ہو جائے گا؟ دودھ کی چھوٹی نہر کو جو ہے وہ یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اس کی 1-2 مثالیں اگر آپ کو دیں، تو جیسے ہمارے پاس لفظ ہے درہمن، کتنے حروف ہیں اس میں؟ 4 ہے نا، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا درہمن،
इसी तरीके से हमारे पास यानी दिरहम पूरा दिरहम है, दुरहिम छोटा दिरहम, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास लफ्ज है जैसे दफ्तरुन, दफ्तर कहते हैं रजिस्टर को, दफ्तर रजिस्टर, तो क्या बनेगा इसका, इसका इसमें तस्गीर क्या बन जाएगा, दोफई तिरुन। अच्छा, तो दफ्तरुन से हो गया दोफई तिरुन। इसी तरह हमारे पास एक और लफ्ज है जैसे है मंजिलुन, मंजिल कहते हैं घर को, तो मंजिलुन से क्या हो जाएगा, मुनैजिलुन, तो छोटा घर, मुनैजिलुन क्या हो जाएगा, हमारा छोटा घर जो है वो कहलाएगा। इस तरीके से हमारे पास चार हरफी में है मुस्लिमुन, तो क्या हो जाएगा, मुसैलिमुन, 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 ठीक है। तो ये मुस्लिमुन मुसलमान, मुसैलिमुन छोटा मुसलमान, और मुसैलिमुन से बनाएंगे इसमें मोन्नस, तो क्या बन जाएगा, मुसैलिमा तुन, मुसैलिमा तुन। और अच्छा, ये मोन्नस वाले लफ्ज वो बनेंगे कि जो सिफाती चीजें होंगी। अब जैसे दफ्तर की मोन्नस से बनाएंगे क्योंकि वो गैर हकीकी चीज है ना, तो वो तो एक ही जिन्स में रहने, लेकिन मुस्लिम ऐसा लफ्ज है जिसके मोन्नस भी बन सकते हैं, तो उसमें हम गोलता लगा के मोन्नस बना लिया करते हैं। तो ये हमारे पास है दूसरा वजन जो हमने यहाँ पर देख लिया। तो चार हरफी इस्म की तस्गीर फ़ुआइलुन के वजन पर आ गई। तीसरा नुक्ता वो लिखते हैं कि पांच हरफी इस्म की जो तस्गीर होगी वो फ़ुआइलुन के वजन पे बनेगी, यानी वो जो नंबर 2 पे था उसमें अब क्या चेंज हो गया, एक या का और इजाफा हो जाएगा, आइन और दूसरा आइन के बाद लाम से पहले एक या का इजाफा हम कर देंगे। लेकिन कब करेंगे ये इजाफा, जब हमारा चौथा हर्फ मद या लीन वाला हो, मद व लीन वाला हो। जैसे अब ये मद से मुराद क्या है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, ये आपने पढ़ा है ना, या फिर वाव लीन या लीन। लीन क्या होता है, मद्दा में क्या मतलब होता है, मद का मतलब ये होता है कि अलिफ से पहले जबर हो, अलिफ से पहले जबर हो, वाव से पहले पेश हो, या से पीछे जेर हो, तो ये तीनों कहलाते हैं मद्दा, हुरूफ मद्दा, ये कहलाते हैं हुरूफ मद्दा। लेकिन अगर वाव से पीछे जबर हो और या फिर या से पीछे जबर हो, वाव साकिन से पीछे जबर हो या साकिन से पीछे जबर हो, तो इस सूरत में ये कहलाते हैं हुरूफ लीन, ठीक है। तो वो हुरूफ मद्दा ये हुरूफ लीन बन जाते हैं। अलिफ से पहले जबर के अलावा कभी कुछ नहीं आ सकता, वाव से पीछे जबर और पेश आ सकता है, या से पीछे जबर और जेर आ सकता है, लेकिन अलिफ से पीछे हमेशा जबर ही आएगा, इसलिए अलिफ लीन नाम की कोई चीज नहीं है। तो वाव लीन होता है और या लीन जो है वो हुआ करता है। तो पांच हरफी इस्म की तस्वीर फ़ुआइल उनके वजन पर आती है बशर्ते कि इसका चौथा हर्फ मद व लीन हो, मद हो या फिर लीन हो। जैसे किरतासुन, इसमें चौथा क्या है, ये अलिफ, और ये अलिफ मद्दा है ना, तो अलिफ से पीछे जबर है, तो ये मद्दा है। तो किरतासुन से क्या बन जाएगा, ये फ़ुआइल उनके वजन पे कुरैतीसुन, कुरैतीसुन। किरतास बेसिकली सफ़ों का एक मजमुआ या किताब जो होती है ना, उसको कहा जाता है, तो उसका फिर ये छोटा लफ्ज बन जाएगा, ठीक है, उसका ये छोटा लफ्ज हमारे पास बन जाएगा। या जैसे अगर हमारे पास, मैं आपको एक तो मिसाल यहाँ दिखाता हूँ, हमारे पास लफ्ज है जैसे है सुल्तानुन, तो सुल्तान कितने हरूफ का लफ्ज है, पांच का है, पांच है ना, और इसमें जो चौथा है वो क्या है, अलिफ मद्दा, तो किस वजन पे बन जाएगा, इसी वजन पे, फ़ुआइलुन यानी सुलैतीनुन। तो सुल्तान बड़ा बादशाह, सुलैतीन छोटा बादशाह। अब वो छोटा वो ऐसे भी हो सकता है, या छोटा उसको प्यार से बोल दिया जाए, या कोई बड़ा बादशाह जो है वो उसको हकीर साबित करने के लिए कि मैं तो सुल्तान हूं और वो तो सुलैतीन है, तो इस तरह से भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास लफ्ज है दीनारुन, दीनारुन ये भी पांच हरूफ का लफ्ज है, ठीक है। तो दीनार का छोटा क्या बन जाएगा,
یہ بنے گا دونئی نیرن، دونئی نیرن، چھوٹا دینار، اس طرح سے یہ لفظ ہمارے پاس آ جائے گا. یہاں جیسے ہمارے پاس لفظ ہے مصباحن، مصباحن چراغ ہے نا، تو اس کا چھوٹا کیا بنے گا؟ مصیبیحن، چھوٹا چراغ. یہاں جیسے ہمارے پاس لفظ ہوگا مثقالن، تو کیا بنے گا؟ مسیقیلن. تو 3 حروف اس میں فعیلن، 4 حروف تو فعیلن، اور 5 حروف تو فعیلن. وہ بس اس ترتیب سے آپ اس میں حروف کا اضافہ کریں گے. اچھا یہ تو کب ہے کہ جب ہمارا چوتھا حرف جو ہے وہ کیا ہو؟ مد ہو یا لین ہو. لیکن کہتے ہیں کہ اگر چوتھا حرف مد یا لین نہ ہو تو اس کا جو 5واں حرف ہے وہ ہم حذف ہی کر دیں گے. اس کا جو 5واں حرف ہے وہ ہم بالکل حذف کر دیں گے، اور اس کا جو وزن ہے وہ واپس نمبر 2 والے پہ چلا جائے گا. اس طرح سے وہ ایک طرح کا نمبر 2 والے وزن پہ چلا جائے گا. تو تصغیر بھی اس کی فعیلن کے وزن پر ہی بن جائے گی. جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے سفر جلن، اس طرح کے الفاظ بہت ہی کم ہیں، اس لیے آپ چاہیں تو اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں. ایک ہی مثال مجھے کتابوں کے اندر ملی، وہ یہ لفظ تھا سفر جلن. سفرجل عربی میں کہتے ہیں جو بہی کا پھل ہوتا ہے جس کو کوئنس کہا جاتا ہے، یہ ناشپاتی کے جیسا ایک پھل ہوا کرتا ہے، اس کے لیے سفرجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب سفرجل دیکھیں 5 حروف کا ہے، لیکن جو اس کا چوتھا حرف ہے وہ الف یا واو یا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جیم ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کیا گیا؟ اس میں جو 5واں حرف ہے یعنی کہ لام، اس کو ہم ہٹا دیں گے اور یہ فعیلن کے وزن پہ بن جائے گا سفیرجن، یعنی چھوٹا پھل. بہی کا چھوٹا پھل ہوگا تو اس کو سفیرج کہا جائے گا، اور پورا بڑا پھل ہوگا تو سفر جلن اس کو کہا جائے گا. تو یہ چیز ہمارے سامنے یہاں پر آ رہی. کلیئر ہے؟ تو اس میں جو زیادہ استعمال ہے وہ پہلے والے کا ہی ہے، بس زیادہ جو اس کا استعمال ہے وہ پہلے یا دوسرے کا ہے. یہ تیسرے تک معاملہ بہت کم ہی پہنچ پاتا ہے. ویسے اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ اوزان ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ اوزان ہیں، میں نے نوٹ کیے تھے. تو اس میں 3 اوزان تو آپ کو یہاں دیے ہیں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. ویسے 3 اوزان جو یہاں دیے ہیں وہ کیا ہیں؟ فعیلن، دوسرا کیا دیا ہوا ہے؟ فعیلن، تیسرا کیا دیا؟ فعیلن، چوتھا وزن جو اس کا استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فعیلالن، اور 5واں جو ہے وہ ہے فعیلن. تو یہ چوتھا 5واں آپ فی الحال اس کو بھول جائیے، پہلا اور دوسرا ہی ہے جو زیادہ تر ہمارے استعمال میں آ رہا ہوتا. اچھا اس میں 2 باتیں اور نیچے لکھی ہوئی ان کو بھی دیکھ لیں. پہلا فائدہ لکھا ہوا ہے کہ مؤنث سمائی کی گولتا تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے. ایک بڑی عام بات ہے، یعنی ایسے الفاظ کے جن کو ہم سمائی مؤنث مانتے ہیں، جن کو ہم سمائی مؤنث مانتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، جب ہم ان کی اس میں تصغیر بناتے ہیں تو وہاں ان کی وہ مؤنث کی گولتا جو ان کے اندر کہیں چھپی ہوئی تھی وہ یہاں نکل کر آ جاتی ہے. جیسے اردن، اب اردن کو ہم بچپن سے پڑھتے آئے کہ یہ سمائی مؤنث ہے، عرب کے لوگ اس کو، لیکن جب اس اردن کا ہم بناتے ہیں اس میں تصغیر تو وہ اوریدن نہیں بنتا، بلکہ وہ مؤنث والا بنتا ہے اوریدتن. اوریدتن زمین اردن ہوگی زمین، اوریدتن چھوٹی زمین یا زمین کا ٹکڑا، وہ اس معنی میں آ جائے گا. یا جیسے شمسن، اب شمسن جو ہے وہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے کہ بھائی سمائی مؤنث ہے، لیکن جب ہم اس کا بنائیں گے اس میں تصغیر تو وہ گولتا کے ساتھ بنے گا شمیستن. شمیستن چھوٹا سورج، وہ نکل کر باہر آ جائے گی. تو یہ چیز ہمارے پاس ہوتی ہے. تو ایک فائدہ اس کا یہ. دوسرا اس کا فائدہ لکھتے ہیں کہ جس کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے. جیسے ابنن سے کیا بن جائے گا؟ بنیون، اور بتا رہے ہیں کہ ابنن اصل میں تھا بنون، وہ بنون لفظ تھا لیکن اس کے واو کو
جو ہے وہ گرایا گیا اس کو پڑھنے کے لیے، پھر ابنن کیا گیا. تو ابنن سے اب وہ فعیلن کے وزن پہ، یہ بنیون، کیونکہ یہ بنون 3 حروف والا ہے نا، 3 والے کا وزن کیا ہے؟ فعیلن. تو فعیلن کے وزن پہ یہ بن جاتا ہے بنیون. بنیون. اب ابنن کہتے ہیں بیٹے کو، اور بنیون چھوٹا بچہ یا چھوٹا بیٹا جو ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے. تو حضرت لقمان کی نصیحتوں میں کیا الفاظ ہیں؟ یا بنیا، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے. اچھا اسی کا ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس، اخن. تو اخن جو ہے آپ دیکھیں گے اس میں بھی واو آخر سے گرایا گیا ہے. تو جب ہم اس کا اسم تصغیر بنائیں گے تو یہ بنے گا اخیون. اخیون، اخن بھائی، اخیون چھوٹا بھائی. تو کہیں ہاذا اخیا، ہاذا اخیا، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس طرح سے ہم کہیں گے. اچھا اس طریقے سے ہمارے پاس ہے ابن. یہ بھی، تو اس میں بھی کچھ گرا ہوا ہے کیونکہ 2 حروف والا تو کوئی لفظ ہوتا نہیں ہے. تو جب ہم اس کا اسم تصغیر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ ابیون. ابیون. تو ابی ابن کعب ہے نا نام صحابی کا، یا منافق جو تھا عبداللہ ابن ابی، تو وہ یہی لفظ ہے ابی. کلیئر ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ہے جی اسم تصغیر. اس کے بعد وہ پہلے 3 جو ہیں ان میں سے بھی جو پہلے 2 ہیں وہ ہمیں بس یاد رکھنے، باقی یہ تو اضافی بات ہے، اور اتنی زیادہ تفصیلی چیز جو ہے وہ اسم تصغیر کے حوالے سے آتی نہیں ہے، نہ پوچھی جاتی ہے، نہ اتنا کوئی اس کے زیادہ کوئی کنسرن ہوتا ہے. اسم تصغیر کے بعد آئیے ذرا چھوٹا سا ایک اور سبق ہے، اس کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں آج یہ مکمل کر لیں. فصل نمبر 8، اور وہ کیا ہے جی؟ معرفہ اور نکرہ. اس سے تو آپ لوگ ماشاءاللہ بچپن سے واقف ہی ہیں، تو زیادہ صرف پڑھنے ہی کی بات ہے، اس کو دیکھ لیجئے. کہتے ہیں کہ اسم کی با اعتبار عموم و خصوص کے 2 قسمیں ہیں. عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 معرفہ، اور نمبر 2 نکرہ. معرفہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہے جو خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو. وہ اسم ہے جو خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو، اور اس کی ہمارے پاس 7 قسمیں ہیں. کتنی ہیں جی؟ 7 قسمیں ہیں، زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو 7 قسمیں کون کون سی ہیں؟ بچپن سے ہم اس کو دیکھتے چلے آئے ہیں، ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے جی ضمیر. ضمائر کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، جس بھی طرح کی ضمیر ہوتی ہیں. تو ضمیر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جو کسی نام کی جگہ بولا جائے، کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر ہم ضمیر لا رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ ذکر جس کا ہو چکا وہ اب ان نون نہیں رہا، وہ اب نون ہو گیا ہے، معرفہ ہو گیا. لہذا جو ضمیر بولی جائے گی وہ بھی معرفہ ہوگی. تو ہوا، انتا، انا، نحنو، انتم وغیرہ وغیرہ ساری ضمائر وہ معرفہ ہیں. نمبر 2 اسم علم. اسم علم، علم جھنڈے کو کہتے ہیں. تو ہر شے جو ہے وہ اپنا جو نام رکھتی ہے وہ گویا اس کا جھنڈا ہے، وہ اپنے آپ کو اس جھنڈے سے ظاہر کرتی ہے. تو جو کسی خاص شہر یا خاص آدمی یا خاص چیز کا نام ہو، جیسے زیدن. اب زیدن جو ہے کوئی عام نہیں ہے، بلکہ زید ایک خاص بندہ ہے جس کا نام ہے. دہلی، یہ ایک شہر کا نام ہے. کراچی شہر کا نام ہے. لاہور شہر کا نام ہے. یا زمزم، ابھی ہر پانی جو ہے وہ زمزم نہیں ہے، خاص وہ پانی ہے جس کو ہم زمزم قرار دیتے ہیں. تو دوسری چیز ہے وہ ہمارا ہے اسم علم. تیسری چیز ہے جی اسم اشارہ. ہاذا، ذالکا وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. تو جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اب وہ عام شے نہیں رہ جاتی بلکہ وہ خاص ہو جاتی ہے. لہذا اسماء اشارہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. نمبر 4 اسم موصول، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں اسماء موصولہ کو تفصیل کے ساتھ. یعنی وہ اسم جو صلے کے ساتھ مل کر جملے کا جز بن سکے، جیسے الذی، اللتی، الذین، اللذانی وغیرہ جو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیے ہیں سارے کے سارے. نمبر 5 کہتے ہیں معرف باللام، یعنی وہ اسم جو نکرہ پر الف و لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو. رجل نکرہ تھا لیکن الرجل ہم نے اس کو کر دیا. بیتن کوئی گھر تھا لیکن اس کو معرفہ کر کے کیا بنایا؟ البیتو، تو یہ اب خاص گھر ہو گیا. کرسی کوئی کرسی، لیکن الکرسی
वो एक खास कुर्सी होगी। मस्जिदुन कोई भी मस्जिद, अल मस्जिदु किसी खास मस्जिद का हम जिक्र करेंगे तो वो भी मारफा होगी। 5 बातें हो गई जी। नंबर 6 मुजाफ। नंबर 6 है मुजाफ, वो इस्म जो इन 5 किस्मों में से किसी एक की तरफ मुजाफ हो जाए। ये 5 किस्में जो ऊपर आई ना, मौरफ बिल्लाम, इसमें मौसूला, इसमें इशारा, जमायर और इसमें अलम, इन 5 में से किसी एक की तरफ भी जब हम किसी चीज को मंसूब कर देंगे तो वो शय भी मारफा में शामिल होगी। ठीक है, तो वो इस्म जो इन 5 किस्मों में से किसी एक की तरफ मुजाफ हो। मिसालें बितरतीब ये हैं। बितरतीब यानी क्या है, पहले सबसे पहले जमीर का जिक्र था ना, तो जमीर की मिसाल क्या है, गुलामुहू, तो ये हु की जमीर ये मारफा है, लिहाजा ये जो गुलाम का लफ्ज है ये भी मारफा शुमार होगा। गुलामुहू क्या मतलब होगा, उसका गुलाम, उसका लड़का। फरसुका, अब ये का तुम्हारी तरफ मंसूब कर दिया तो ये फरस भी अब खास हो गया, ये फरस भी अब खास हो गया। तुम्हारा घोड़ा। किताबी मेरी किताब, तो अब मेरी तरफ मंसूब हो गई तो ये किताब आम नहीं रही, अब ये किताब भी खास हो गई। अच्छा, फिर इसमें अलम की मिसाल, गुलाम जैदिन, जैद का गुलाम, अब ये आम गुलाम नहीं रहा, ये खास गुलाम हो गया। साकिनु दहली, दहली का रहने वाला, तो अब ये दहली का रहने वाला आम नहीं रहा बल्कि ये भी खास हो गया। माउ जमजम, जमजम का पानी, तो अब ये जमजम तो असल में उस कुएं का, चश्मे का नाम है, तो उसका जो पानी है वो भी खास हो जाएगा। ये मिसाल हो गई इसमें अलम की। ठीक है, ये जो 3 मिसालें पहली आई थी ये जमायर की मिसालें थी, उसके बाद ये जो 3 मिसालें आई हैं ये इसमें अलम की आई हैं। अब इशारा की मिसाल आ रही है, किताबु हाजा, इसकी किताब, अब ये जो इस है आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये किताब भी खास हो जाएगी। फरस उजाले का, उसका घोड़ा, तो ये खास घोड़ा हो गया है, ये अब आम घोड़ा नहीं रहा। आगे जो मिसाल है वो इसमें मौसूला की है कि गुलामुल्लज़ी इंदा का, गुलाम अल्लज़ी इंदा का, गुलामुल्लज़ी इंदा का यानी उस आदमी का गुलाम जो तुम्हारे पास है। गुलामू अल्लज़ी इंदा का, अल्लज़ी इंदा का वो जो तुम्हारे पास है, तो वो आदमी जो तुम्हारे पास है उसका गुलाम, उसका गुलाम, यानी ये नहीं कहा कि जैद का गुलाम, बल्कि कहा कि वो आदमी जो तुम्हारे पास है उसका गुलाम, तो ये गुलाम भी खास हो गया। बिनतुल्लती ज़हाबत, उसकी बेटी जो चली गई, यानी वो औरत जो चली गई उसकी बेटी, ठीक है ना, उसका उसका जिक्र हो रहा है। कलमुर रजुली, ये मौरफ बिल्लाम की मिसाल आ गई। ये मौरफ बिल्लाम की मिसाल है क्या, कि आदमी का कलम, किसी खास आदमी का कलम, है ना। या बैतुल वलदी, लड़के का घर। जी, नंबर 7 है मारफा बिन निदा, यानी वो इस्म जो पुकारने की वजह से मारफा बन जाए। अब रस्ते में जो है बहुत से लोग चल रहे हैं, बहुत से आदमी गुजर रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को मैंने पुकारा या रजुलू, तो अब वो यकीनन मैंने जिसको पुकारा है वो खास हो जाएगा। ठीक है, तो या रजुलू, तो ये 7वीं चीज है, उसमें या हरफ निदा और रजुलुन वो मुनादा है, लेकिन जब हम या लगाते हैं तो तनवीन खफीफ उसकी हो जाती है। या वलदू, ए लड़के, तो अब ये लड़का खास हो गया। वैसे मैंने उसका नाम नहीं लिया, अगर तो मैं नाम लेता तो वो नाम होने की वजह से ही मारफा होता, लेकिन मैंने कहा ए लड़के या ए आदमी, तो जिसको पुकारा जाएगा वो भी मारफा हो जाता है। तो ये 7 किस्में हैं हमारे पास अस्माए मारफा की। कौन कौन सी, जमीर, अलम, इशारा, मौसूला, मौरफ बिल्लाम, ठीक है, और वो मुजाफ, इन 5 की तरफ जो मुजाफ हो, और नंबर 7 जो है हमारा मारफा बिन निदा, जिसको पुकारा जाए। अब इसके मुकाबले में नकरा क्या है, कि वो इस्म है जो गैर मुअय्यन यानी आम चीज के लिए बनाया गया हो, जैसे फरसुन, कि किसी खास घोड़े का नाम नहीं बल्कि हर घोड़े को अरबी में फरसुन कहते हैं। या जैसे किताबुन, तो कोई भी किताब जो है वो हो सकती है। बैतुन, कोई भी घर हो सकता है। कुर्सीयुन, कोई भी कुर्सी हो सकती है। हाँ, और जब फरसु जैदिन या फरसु हाजा कह दिया तो अब वो खास होकर मार्फ हो जाएगा, क्योंकि अब हमने उस घोड़े को किसी की तरफ मंसूब कर दिया।
یا اس گھر کو ہم نے کسی کی طرف منسوب کر دیا تو پھر وہ خاص ہو جائے گا، یا اس پر ال لگ جائے گا تو وہ خاص ہو جائے گا. تو یہ ہے جی معرفہ اور نکرہ کی بڑی آسان سی باتیں تھی، ہمیں یہ ساری باتیں معلوم ہے، بس ایک دفعہ لکھی ہوئی ہم نے وہ پڑھ لی ہیں. تو آج کا سبق بس یہیں رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مذکر و مؤنث کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے علم النحو کے حوالے سے. تو آپ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.